بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز احباب، آج ہمارا فہم محرم الحرام کورس کا آج پہلا سبق ہے، اور ہم پہلے سبق میں محرم الحرام مہینے کے فضائل پڑھیں گے، محرم الحرام مہینے کی وجہ تسمیہ اور باقی چیزیں انشاءاللہ عزیز آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ محرم کے مہینے کو محرم اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں۔ لفظ حرام یہ حرمت سے ہے، اس کے معنی ہے قابل احترام، اور محرم الحرام کا معنی ہے محرم کا مہینہ جو قابل احترام ہے۔ جیسا کہ مسجد الحرام کے معنی ہیں وہ مسجد جو قابل احترام اور عظمت والی ہے۔ بسا اوقات کسی چیز کی ممانعت اور حرمت اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کو حرمت والا اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایسے کام سے ان مہینوں کے اندر جو فتنہ، فساد، قتل و غارت اور امن و سکون کی خرابی کا باعث ہوں، اور وہ ویسے بھی منع ہے لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں میں وہ بالکل ممنوع ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت، عظمت پہلی شریعتوں میں بھی مسلم رہی ہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد تشریف لے آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان قبیلہ مضر رہتا ہے تو ہم باقی مہینوں میں نہیں آ سکتے، البتہ ان محرم مہینوں میں آ گئے ہیں، اور وگرنہ ہمیں ان سے خوف اور خطر ہے، تو اس لیے آپ ہمیں دین کی کچھ باتیں سکھا دیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے جنگ و جدال، قتل و غارت، فتنہ و فساد کو ان مہینوں کے اندر موقوف رکھا کرتے تھے۔ اور یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور انہی مہینوں میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ حتیٰ کہ یہی محرم الحرام کے اسی مہینے سے قمری سال کی، ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور انہی مہینوں کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ان کی عظمت اور ان کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام اور رجب المرجب ہے۔ اور پھر ان کے رجب المرجب یہ مہینہ ہے، محرم کو اللہ رب العزت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس کی فضیلت کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس محرم کے مہینے کے اندر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا دن بھی ہے، اس کی عظمت اس سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھنے کا ثواب ہے، اور اس کا اپنا اجر ہے، اور اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں رمضان کے بعد افضل ترین روزے وہ محرم الحرام کے روزے قرار دیے گئے۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ کہنے سے اس ماہ کی خصوصیت، اس ماہ کی خصوصی فضیلت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، جیسا کہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی، وگرنہ ظاہری بات ہے کہ تمام مہینے اور دن اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں اور اسی کے حکم سے ہی چلتے ہیں، لیکن ان میں سے اس محرم الحرام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں صراحتاً یہ بیان کیا گیا کہ یہ مہینہ روزوں کے لیے افضل مہینہ ہے۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں کہ کھلی ہوئی بات کہ اس حدیث شریف سے محرم کے مہینے کے عام روزے مراد ہیں، لہذا اس مہینے میں کسی دن بھی روزہ رکھ لیا جائے تو افضل ماہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ ماہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس میں ارشاد فرمایا کہ میں نے صرف اس شخص کو اس بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے سنا تھا اور میں اس وقت آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد مجھے کس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے اور کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ماہ رمضان کے بعد اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی اور اسی دن دوسرے لوگوں کی بھی اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی ہے۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے اور یہ برکت والا مہینہ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کہ ہو سکتا ہے کہ محرم کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر عمر میں وحی کی گئی ہو اور آپ روزے نہ رکھ سکے ہوں۔ یہ بھی علامہ شرح مسلم نووی علیہ رحمہ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر جو ابھی بیان کی گئی ہیں، ان حدیث میں اس مہینے کی فضیلت بیان کی گئی اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو روزے رکھے گئے ہیں ان روزوں کی مزید فضیلت اس مہینے کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مہینہ ہمیں صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے لیے یہ مہینہ ہمیں اجاگر کرتا ہے، ہمارے دلوں کے جذبے کو مزید بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔